الحمد لله الذي أبدى الأفلاق والأرضين، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه فضلا، والله واسع عليم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبينا الكريم الأمين، ملك بر الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. حمد و ثنا کی بات میرے نبی محتشم، جان کائنات، روح کائنات، باعث تخلیق ارض و سما، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہم سب پہ کرم فرمایا، ہمیں جمعۃ المبارک نصیب فرمایا، اور اس میں ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. سامعین محترم، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 268 کی تلاوت کی ہے. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ العزیز کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا کلام پڑھا جائے گا، اور آخر میں نبی پاک احمد مجتبی صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی عرض کی جائیں گی. آج کا میرا جو موضوع ہے وہ بڑا آسان سا ہے. میں نے آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی راہ میں
خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات اور روایات کو کوٹ کرنا ہے۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، اس نے شروع سے انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف پلان بنائے، مختلف ذرائع اپنائے، اور مختلف حالتوں میں آ کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی خوشنودی سے باز رکھنے کی وہ کوشش کرتا رہا۔ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے حوالے سے جو مسلمان تگ و دو کرتے رہے، شیطان ان کے رستے میں روڑے اٹکاتا رہا، شیطان ان کو نیک کاموں سے باز رہنے کی تلقین کرتا رہا۔ تو انہی نیک کاموں میں سے ایک کام ہے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ تو قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہارے ساتھ فقر کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے رقم دیتا ہے تو شیطان اس کے دل دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اسی طرح تو اپنی رقم دیتا چلا جائے گا تو بالآخر یہ تجھ سے تیری رقم ختم ہو جائے گی اور تو فقیر بن جائے گا۔ یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کسی بھی موقع پہ، جب بھی رب کائنات کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کا موقع آئے، یہ سوچ اگر آ جائے تو پھر رب کائنات کے کلام کی اس آیت کو ذہن میں دہرا لینا ہے، اس کے مفہوم کو ذہن میں دہرا لینا ہے کہ یہ جو خیال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے دل و دماغ میں آیا ہے، یہ انسان کا اپنا خیال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ خیال، یہ سوچ، یہ فکر جو ہے یہ شیطان کی دی ہوئی سوچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر یہ بات سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہم نے اگر ہر روز اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کیا تو ہم فقیر ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو شیطان فقیر کہنے لگ جاتا ہے، فقیر بننے کی تلقین دے رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم فقیر بن جاؤ گے اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یہاں دو وعدے ذکر کیے گئے اس آیت مبارکہ میں، ایک شیطان کا وعدہ، شیطان کی سوچ، شیطان کی فکر، اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ جو ہے اس کا وعدہ، اور اللہ کے فضل کا وعدہ جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے۔ تو شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو فقیر ہو جاؤ گے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم میری بارگاہ میں میرا ہی دیا ہوا مال خرچ کرو گے تو میں تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا، تمہاری اوپر فضل بھی فرما دوں گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34، آیت نمبر 34، رب قدیر نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمائے وہ والے لوگ جو سونا چاندی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، یعنی سونا چاندی کو جمع کر رہے ہیں، اس کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں،
فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یہاں بشر لفظ آیا تو تبھی میں نے یہ مانا کہ خوشخبری، ورنہ یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ بری خبر ہے۔ تو جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ بے شک نمازیں بھی پڑھتے رہے ہوں، روزے بھی رکھتے ہوں، دنیا کا ہر نیک کام کرتے ہوں، لیکن اللہ کا جو حق ہے اس کے مال میں اگر وہ ادا نہیں کرتے تو ایسے بندے کے لیے بھی اللہ پاک نے عذاب علیم تیار کیا ہوا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، تو فرمایا کل قیامت والے دن اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا جہنم کی آگ پہ اسی سونے چاندی کو گرم کر کے پگھلا کے پھر اسی کے ذریعے سے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ اس گرم سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے کروٹوں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ کون سا سونا چاندی ہوگا؟ یہ وہ والا سونا چاندی جس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ اگر سونا چاندی پاس ہے اور اس میں سے اللہ کا حق دیا ہوا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عذاب پھر نہیں ہوگا۔ لیکن جو اللہ کا حق نہیں دیتے ہیں اور سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا، سونا اور چاندی۔ تو سونا چاندی ہو یا اور کوئی مال ہو، سارے اموال یہاں اس کے ذیل میں بیان کیے جا سکتے ہیں اور سمجھے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی مال ایسا کہ جس میں اللہ کا حق بنتا ہے اور اس میں سے اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ سونا چاندی یا یہ مال جو ہے کل قیامت کے دن عذاب کی صورت جو ہے وہ اپنا کے بندے کو اس کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ میں اللہ پاک کے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے مفسرین کی باتیں نہیں کی ہیں، ابھی میں نے شارحین کی طرف نہیں جانا، ابھی محققین کیا کہتے ہیں، مدققین کیا کہتے ہیں، مفسرین کیا کہتے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ اب اللہ پاک کے کلام کی میں صرف آیتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح آگے دیکھیں سورہ حدید ہے آیت نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آج بندے کہتے ہیں نا یہ اتنی جائیداد ہے اس کے وارثی ہم ہیں، یہ اتنی رقم ہے، اتنے پیسے ہیں اس کے وارث ہم ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں اس کے وارث ہم ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے اس کے وارث ہم ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن سے پوچھیں، سورہ حدید آیت نمبر 10 ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اے بندے تجھے عارضی طور پہ آزمانے کے لیے یہ دیا ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جتنا کچھ ہے سب مجھ خدا کا ہے۔ اور جب اللہ کا ہے سارا کچھ تو پھر اللہ کا کلام پڑھے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب سب کچھ زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سارا اللہ کا ہی ہے، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے اس مال کو خرچ نہیں کرتے ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو صرف نہیں کرتے ہو، اللہ کی راہ میں اپنا مال نہیں دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کا سارا جو مال ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 کے اندر 195 کے اندر رب قدیر نے ارشاد فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ،
اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مال رب نے دیا ہے اور پھر رب کے دیے ہوئے میں سے انہی ہاتھوں کے ساتھ بندہ اللہ کی راہ میں نہ دے، تو یہ مفہوم اس کا پھر بن جاتا ہے کہ گویا وہ بندہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ویسے ذہن کیا بنا ہوا ہمارا، ہم کہتے ہیں یہ مال اگر تھوڑا سا یہاں دے دیا، تھوڑا سا ادھر دے دیا، غریبوں کو، فقیروں کو، اللہ کے گھر میں، مسجد میں، مدرسے میں، یہ تو جناب یہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے یہ کم ہوتا چلا جائے گا، یہ کم ہوتا چلا جائے گا، ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے تم نہ دینے کی سوچ رہے ہو، تو جو بندہ اللہ کی راہ میں نہ دینے کی سوچ رہا ہے یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ دینے میں بہتری ہے، نہ دیں تو اس میں ہماری ہلاکت نہیں ہوگی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اگر اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آئے آپ نہیں دیں گے تو نہ دے کے پھر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی اللہ کی راہ میں دینا ہلاکت نہیں ہے، نہ دینا ہلاکت ہے، نہ دینا تباہی ہے، نہ دینا بربادی ہے، نہ دینا ہلاکت ہے۔ لیکن ہم کچھ اور سوچتے ہیں، اللہ کا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا نیکیاں کرو۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نیکی ہے یا نہیں ہے؟ نیکی ہے۔ تو پیچھے جیسے آیت کا ربط چلا آ رہا ہے تو قرآن گویا یوں کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں مال دے کے نیکیاں کماؤ، اور جب تم نیکیاں کماؤ گے پھر صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا او کائنات والو، آج اگر دنیا دار کوئی کہے، کوئی امیر افیسر، کوئی جناب MNA MPA کہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا پیارا ہے، جناب اس بندے کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اوے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تیری یہ شان ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم میری بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرے گا، میں کائنات کا خالق و مالک ہو کے، میں تیرا رازق و مالک ہو کے میں رب تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، میں رب تجھ سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ تو اللہ کا پیارا بننے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ کئی بندے پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بخل کا اظہار کرتے ہیں۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو اور وہ دے نہ اللہ کی راہ میں، وہ بخیل ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ بخیل۔ مال ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا وقت ہے، ضرورت ہے، نہیں دے رہا ہے تو جناب وہ بخیل ہے۔ اور اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 38 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ، فرمایا جو بندہ بخل کرتا ہے نا، شاید کہ وہ سمجھتا ہو یہ بخل کر کے میں اپنا نفع کما رہا ہوں، مال نہ دے کے اللہ کی راہ میں میرا اپنی ہی جناب اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنی بچت ہوتی ہے میری۔ فرمایا او بخل کرنے والے سن لے، یہ بخل کر کے دوسرے کو خسارے میں تو نہیں چھوڑ رہا ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں مال نہ دے کے تو اپنے ساتھ بخل کر رہا ہے، اپنے ساتھ بخیلی کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو بندہ سرمایہ دار ہے، امیر کبیر ہے، چاہو جلال کا مالک ہے، مالو منال کا مالک ہے، متا کا مالک ہے، لیکن اس کے ساتھ بخل بھی کرتا ہے اور کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو نہیں دینا ہے کیونکہ کم ہو جائیں گے، کیونکہ کمی آ جائے گی رقم میں۔ پھر اس صورت میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ یہ بخل کرنے والے سن لے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ، یہ جو تو بخل کر رہا ہے یہ اپنے ساتھ بخل کر رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے آج تو دنیا میں جب تک سانس چل رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہا ہے، کل یہ سانس رک جائے گی، پھر اس کے بعد سوچ لینا تجھے خود سمجھ آئے گی یہ بات کہ وہاں دنیا میں میں نے مال جو رب نے مجھے دیا تھا اللہ کی راہ میں نہیں دیا تو میں نے حقیقت میں بخل اپنے ساتھ کیا۔ دنیا میں دیا ہوتا اللہ کی راہ میں تو جناب آج وہ مجھے مرنے کے بعد کام آتا، قبر میں کام آتا، حشر میں کام آتا، لیکن دنیا کے اندر میں نے بخل کیا، اور وہ جو بخل تھا حقیقت میں نے اپنے نفس کے ساتھ بخل کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ بخل کیا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء،
فرمایا اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے. اور جہاں تک باقی سارے لوگوں کی باتیں فرمایا انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو. اب یہ جو ہے آیت، اس کا میں تھوڑے سے لفظوں میں آپ کو اس کو کلیئر کر کے بتاتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کل من علیہا فان. اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. رب قدیر نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فرمایا او کائنات میں بسنے والو، اے جاگیردارو، اے سرمایہ دارو، اے وڈیرو، اے بڑی بڑی سلطنتوں کے مالکو، آج تمہاری سانسیں چل رہی ہیں. آج جناب دنیا کے اندر تم نے ہلچل مچایا گوا گئے. آج بیوی بچوں کو خوش کرنے پہ آپ تلے ہوئے گئے. آج دنیا کو راضی کرنے پہ تلے ہوئے گئے. آج اپنا مال جس وقت بازار میں جاتے ہو جناب والا وہاں جا کے تم خرچ کر دیتے ہو. تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر بخل کی بات نہیں آتی ہے. تم جناب والا دوستوں میں ہوتے ہو پھر بھی جناب کڑائیوں کی کڑائیاں چل جاتی ہیں، تمہیں فکر بھی نہیں ہوتی ہے. اے اللہ کے بندو، دنیا کا معاملہ ہو، دنیا کا لین دین ہو، دنیا کی عزت کی بات ہو، دنیا کے سرمایہ داری کی بات ہو، دنیا کے اندر مال جمع کرنے کی بات ہو، الغرض دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے گئے اس سارے کے سارے معاملات بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ تم بجا لاتے ہو. لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے، چاہے اولادیں گئے، چاہے پیسے ہیں، چاہے جناب والا بینک بیلنس ہے، چاہے جناب دنیا کا کوئی بھی مال و متاع ہے، اللہ پاک فرماتا گئے ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر ایک چیز نے مٹ جانا ہے، ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری کی ساری کائنات مٹ جائے گی، ساری دولتیں ختم ہو جائیں گی، ساری وزارتیں مٹ جائیں گی، بڑے بڑے بادشاہ مٹا دیے جائیں گے، بڑے بڑے سردار مٹا دیے جائیں گے، اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی. سب کسی نے مٹ جانا ہے، سب کسی نے ختم ہو جانا ہے. تو اے مسلمان، اے سونے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم نے سوچنا یہ ہے اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ باقی ہے، اللہ ہماری نیکیوں کا ہمیں ثواب دینے والا ہے. جب سب کسی نے ختم ہو جانا ہے تو پھر ہم زندگی کے اندر وہ والے کام کیوں نہ کریں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرنے کے بعد ہم سے راضی ہو جائے گا. وہ والے کام کیوں نہ کریں جس سے رب کی رضا اور خوشنودی ملے گی. اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسی کا دیا ہوا مال خرچ کر دیا جائے. فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء. فرمایا غنی تو صرف ایک اللہ ہے، باقی جتنے بڑے سے بڑے سرمایہ دار ہی کیوں نہ ہو، پورے اس جناب ملک کے اوپر پوری دنیا پہ سلطنت کرنے والے ہوں، اس کو بھی یہی حکم ہے انتم الفقراء، تم فقیر ہو. قبر میں چلے جاؤ گے سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، قبر میں یہی کچھ کام آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا. اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے انتم الفقراء، تم فقیر ہو. یہ نہ سمجھو کہ ہم جناب بڑے جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، تو جناب شاید کیا پتہ ہے ساتھ قبر میں بھی لے کے جائیں. میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ قبر میں یہ چیزیں لے کے نہیں گیا ہے. تو آپ کے اگر ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ جناب کسی نے یہ دیکھا ہو کہ کوئی بندہ قبر میں یہ سارا کچھ لے کے گیا ہو تو پھر مجھے بھی بتا دیں، میں اپنی اصلاح کروں گا. لیکن تاریخ گواہ ہے کوئی بھی بندہ جب قبر میں گیا
جناب مال تو مال ہے، اپنی سگی اولاد نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر مال تو مال ہے، سب سے زیادہ جس بیوی کو حاصل ہوتا ہے وہ بیوی بھی چھوڑ دیتی ہے۔ ارے مال تو مال ہے، والدین جس نے بچپنے سے پالا پوسا ہوتا ہے وہ والدین بھی حسرت بری نگاہوں سے واپس پلٹ آتے ہیں، بندہ اکیلا رہ جاتا ہے، تنہا تنہا رہ جاتا ہے۔ تو اس قبر کی تنہائی کے اندر اگر چاہتے ہو کامیابی مل جائے، اس کامیابی کے زینوں میں سے، کامیابی کی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسی کا دیا ہوا مال خرچ کیا جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 54، 54 نمبر آیت ہے، اور اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو بندے اللہ کی راہ میں مال دیتے وقت کنجوسی کرتے ہیں نا، کنجوسی کرتے ہیں، بخل کا اظہار کرتے ہیں، تو خود سوچیں کہ ان کی لڑیاں کن سے مل رہی ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن ہے، فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ فرمایا یہ جو منافق لوگ ہیں نا، منافق جب یہ اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہوتی ہے نا، یہ دیتے ہیں بڑے مشکل سے، ان کے جیبوں میں سے پیسے نکلتے ہیں، بڑے مشکل سے اپنا مال جو ہے یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ یعنی منافق جو ہوتا ہے اس کی یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ جب منافق سے اللہ کے گھر کے لیے مانگا جائے گا، اللہ کی ذات کے لیے مانگا جائے گا، فی سبیل اللہ مانگا جائے گا، تو منافق کی یہ نشانی ہے کہ دیتے ہوئے وہ جناب اس کو کراہیت محسوس ہوگی، کیسے نکالوں جیب سے، دیا تو کمی آ جائے گی۔ یہ والی ساری سوچیں کس کو آتی ہیں؟ منافق کو آتی ہیں۔ کس کو جی؟ ہاں ہوں ٹھنڈے دماغ نال جا کے سوچو کہ جی اصل دل میں اس گل نہیں آنی ہے، اگر نہیں آندی یہ گل تو پھر سمجھ جاؤ کہ جناب شکر ہے ایسے مسلمان ایسے منافق نہیں ہاں، شکر ہے پکے مسلمان ایسے منافق نہیں ہاں۔ لیکن اگر یہ چیز ذہن میں چاندی ہے، کراہیت محسوس کر دے یار یہ سیدھی سیدھی منگنے رہنے، کدی مسیدی آسے کدی مدرسے آسے، اگر یہ بات ذہن میں آتی ہے، یہ والی بات کس کی ہے؟ منافقوں کی۔ کس کی ہے جی؟ منافقوں کی۔ اس واسطے اپنے اندر سے منافقت کی علامت نکالنے کے لیے، منافقت کی نشانی نکالنے کے لیے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہے تو بڑھ چڑھ کے آپ حصہ لیا کریں تاکہ منافقت کی بو بھی نہ آئے آپ سے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ میں قرآن پاک کی صرف آیات ہی کوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا آگے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ فرمایا جسے اللہ پاک نے اپنے فضل سے مال عطا کیا، کس سے جی؟ محنت تو سندھی ہوتی ہے، محنت آپ کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک طرف صرف آپ محنت کریں تو ہو سکتا ہے وہ محنت کسی موڑ سے نیچے چلی جائے۔ میں آپ سب کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں، میری بات کو انشاءاللہ آپ مانیں گے اور دل جان سے مانیں گے میری بات کو۔ اگر ایک طرف سے آپ محنت کریں کروڑوں کے مالک ہو جائیں، رب تو رب ہے، کیا پتا موڑ میں جاتے ہوئے اونگ آ جائے، موڑ سے نیچے کھائی میں گر جائیں، یہ تو رب کا کرنا ہے نا۔ اگر آپ اپنی محنت پہ گھمنڈ کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں رب کبھی ایسے بھی کر دیتا ہوتا ہے، لیکن اسی محنت کے ساتھ ساتھ جب رب کا فضل شامل ہوتا ہے، مشکل سے مشکل موقع بھی ہو، اللہ پاک کے فضل کی وجہ سے یا اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کی وجہ سے اللہ پاک دشمن کے منہ کے قریب سے آپ کو نکال کے دور کر دیتا ہے۔ نہیں یقین تو پھر دیکھیں وہ کیا ماؤں کے بچہ نہیں تھے جن کے گلے کو کاٹا گیا؟ کیوں جی؟ وہ ماؤں کے بچے نہیں تھے، وہ بہنوں کے بھائی نہیں تھے، وہ بیویوں کے شوہر نہیں تھے، وہ اولادوں والے نہیں تھے، وہ رشتہ داری والے نہیں تھے، وہ کنبے قبیلے والے نہیں تھے، لیکن کوئی کام آیا؟ گلے کاٹ دیے گئے۔ محنت تو تھی لیکن رب کا فضل شامل حال نہیں تھا۔ رب کا فضل کب شامل حال ہوتا ہے؟ جب بندہ محنت بھی کرے اور محنت کرنے کے بعد اللہ کی راہ کے لیے بھی اس میں سے نکالے تو پھر رب صدقہ دینے کی وجہ سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب جناب جو لوگ صدقہ دیتے ہیں
اور خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں. اگر دشمن بالکل آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال رہا ہو, اللہ پاک اس دشمن سے اس موقع بھی بچا دیتا ہے. لیکن اگر صدقہ نہ دیا ہو, اسی کثیر مال میں سے رقم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی ہو, تو پھر جناب آپ سب سے لائن میں پیچھے ہی کیوں نہ ہو, وہ جو دشمن ہیں وہ سب کو چھوڑ کے آپ تک بھی پہنچا سکتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ کیوں جی, کیا خیال ہے؟ اتنے کثیر لوگ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ سب سے آگے گاڑی ہوگی جناب کئی اور بندوں کی, کہیں گے یار آگے اتنی گاڑیاں چھوڑ لی اور پیچھے ہی بندہ آگے. اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. تو بہرحال وہ بہت ساری گاڑیاں چھوڑ کے پیچھے آ کے جس وقت وہ بات کرتا ہے تو گویا ایک دعوت دے رہا ہوتا ہے, ہاں میں ہوں ظالم, لیکن کبھی رب کائنات ظالم کے ذریعے سے کسی بندے کو ہدایت عطا فرماتا ہے. تو گویا وہ ایک تصور دے رہا ہوتا ہے کہ جس بندے نے محنت کی اس کا صلہ رب نے اسے دیا ہے, لیکن جب اللہ پاک کا فضل شامل حال نہیں ہوتا تو پھر وہ ساری کی ساری جو محنت ہوتی ہے اس پہ ایک لمحے کے اندر پانی پھر جاتا ہے. تو اس واسطے اللہ کے فضل کو اگر چاہتے ہیں تو پھر رب کی راہ میں مال دو, محنت کرو, لگن سے اپنے معاملات کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے گھر کے ساتھ بھی تعاون کرو. جب تم اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرو گے, محنت تمہاری ہوگی, رب کا ساتھ فضل بھی ہوگا. اللہ پاک محنت کا بھی صلہ عطا فرمائے گا, فضل کرتے ہوئے تمہاری جانوں کی بھی حفاظت فرما دے گا. ہون گل سمجھ آئی جی؟ اب میں وہ آیات میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ جن کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ سب اپنا کیا کرایا ہوتا ہے جو بندے کو سامنے نظر آ جاتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, فرمایا بندے کو جو مصیبتیں پریشانیاں پہنچتی ہیں یہ سارا اس کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہوتا ہے جو اس کو سامنے نظر آتا ہے. تو مطلب کیا ہے اس موقع پہ میں اگر بیان کروں تو مطلب سیدھا سے یہی نکلے گا, سادہ سا, کمایا تو لاکھوں کے حساب سے, لیکن مہینے کے بعد مسجد کی بل کی باری آئی, مسجد کے معاملات کی باری آئی, پھر جناب دیتے ہوئے کنجوسی کی, بخل کیا. تو جناب جب بخل کیا تو پھر رب بھی تو یہاں سے پکڑنا جانتا ہے نا, پھر رب بھی تو پھر جناب وہ سارے معاملات جانتا ہے. تو جب رب نے اتنا کرم کیا, فضل کیا, ایک دن کے لاکھوں کے حساب سے کماتے ہو, تو وہاں تو رب کا کرم ہوتا ہے, اپنی بھی محنت ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب رب کی راہ میں نہیں دیا جاتا پھر اللہ گرفت فرماتا ہے, اللہ پکڑ فرماتا ہے. تو پھر اللہ کی پکڑ یہی ہوتی ہے, اس ظالموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اس واسطے ہم سب نے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو سامعین محترم, کئی بندے ایسے کہ جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہو اور وہ پھر فضل کے بعد اس میں بخل کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہوا خیر اللہم, یہ جو بخل کرنا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, اب جناب مدرسے میں بھی دینا ہے, مسجد میں بھی دینا ہے, بل بھی آئی ہے, فلاں کام بھی ہے. میں واللہ العظیم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا, آپ شاید سوچیں کہ جناب اپنی بات کر رہے ہیں, میری بات نہیں ہے. آپ خود عقل مند بندے ہیں, ساری چیزیں سمجھتے ہیں, آپ کے بھی گھر بار ہیں. بہرحال یہ کہ میں بھی فیملی والا بندہ ہوں, میں وہ بات نہیں کر رہا, میں فقط دین اسلام کی خدمت کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آئی نا, خلوص نیت کے ساتھ. تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بس جناب ظاہری سی بات ہے, 1000 ادھر دینا ہے, 500 ادھر دینا ہے, 2000 ادھر دینا ہے, 7000 ادھر دینا ہے, 10000, اتنے پیسے تو یہ تو کٹ جا سی جی, اسی آخر بخل, اسی کیا آخر جی, بخل. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے پہ بخل کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے ہوا خیر اللہم, یہ تو میرے لیے بہتر ہے, ظاہری سی بات, ادھر بھی نہیں دوں گا, ادھر بھی نہیں دوں گا, ادھر بھی, یہ سارا بچ جائے گا میرے لیے, یہ سارا میرے لیے بچ جائے گا, میری پیمنٹ کم نہیں ہوگی. بندہ یہ سوچتا ہے, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بندہ اپنے لیے اس میں بہتری سمجھتا ہے کہ میں دے نہیں رہا تو بہتری ہے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ بل ہوا شر لہم, یہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. یہ جس مال کے حوالے سے ہم بخل کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا, دیں گے تو کم ہوگا, اور پھر اس کو اپنے لیے بہتری سمجھتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس میں بہتری نہیں ہے, بلکہ یہ جو مال جس میں بخل کر رہا ہے بندہ, فرمایا یہ اس کے لیے شر ہے. کیا ہے جی؟ اور ایسا شر ہے کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, فرمایا یہ ایسا شر ہے کہ جس کے ذریعے سے کل قیامت والے دن ان بندوں کو توق ڈالا جائے گا. کیا ڈالا جائے گا؟ توق پہنائے جائیں گے. تو یہاں سے کیا خلاصہ سامنے آیا؟ یہی کہ اللہ کے فضل میں سے, اللہ کے کرم میں سے, اللہ کی عطا میں سے, اللہ کی دین میں سے, اللہ نے جتنی کرم نوازی کی اس میں سے, اسی کی ذات کے لیے اگر ہم خوش دلی کے ساتھ
دیں گے تو رب کائنات ہماری جان کی بھی حفاظت فرمائے گا، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، 92 نمبر آیت ہے۔ ویسے عوام کا ذہن کیا ہے، اتنا تو آخر ایکسپیرینس ہو ہی جاتا ہے نا، تجربہ ہو جاتا ہے بندے کا۔ عوام کا ذہن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے یہ کچھ کپڑے ہم سے فالتو ہیں، یہ دے دیں اللہ کی راہ میں، یہ اچھا جی وہ لاکھ پورا ہو گیا، کروڑ پورا ہو گیا، ایک گاڑی کے پورے ہو گئے، دوسرے کے بھی پورے ہو گئے، ابھی اس میں سے جو بچ رہا ہے یہ اللہ کی گھر میں دے دیں۔ نہیں، میں اگر جھوٹ بولوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہی بات ہے تو پھر سوچیں ذرا ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم نے کون سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ کیوں جی یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں، یہ ہمارا 1000 پورا ہو گیا نا، 1000 تو بس 1000 سے اوپر جتنا یہ اللہ کی راہ میں دے دیں، یہ لاکھ پورا ہو گیا نا، لاکھ سے اوپر جتنا یہ دے دیں جی، کروڑ پورا ہو گیا، کروڑ سے اوپر جتنا یہ اللہ کی راہ میں دے دیں جی، بس ہمارے اپنے سوٹ سارے پورے ہیں نا، بس ٹھیک ہے جی، جو اضافی یہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اور سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور گل ہے سچی ہے، بالکل منو یا نہ منو لیکن گل سچی ہے، بات یہ ہے اور 100% کلیئر پکی بات ہے، 1% بھی جناب اس کے اندر شک والی بات نہیں ہے۔ جو ہم سے فالتو سا ہوتا ہے نا، گویا ایک قسم کا فالتو سا، ہم کہتے ہیں بس یہ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ یہ تو وہ بڈیری ماسی والی گل ہوگی نا، بوڑھی عورت والی گل کہ جناب اس کو صدقہ آ کے منگے بندے نے، آج جی کو اللہ دے نام دے دو، آج نہیں کچھ بھی نہیں جی۔ دوسرے بندہ آیا جناب اس آئی جی اللہ دے نام دے دو، آج جی کچھ بھی نہیں۔ تیسرا آیا جی کچھ بھی نہیں، آج جی کو کھانے واسطے بھی دے دو، آج جی کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، اصل کار روٹی ہی نہیں ہے، اسی کس طرح اللہ تعالیٰ دے نام دے وہاں۔ اچھا جی کچھ تھوڑی جی دیر ہو جی بلی آ گئی، بلی آئی تو روٹی تھوڑی جی دور رہی تھی، بلی نے جناب روٹی چاہیے کہنے کے نس گئی، اس یار ایک فقیر آیا تو بھی نہیں دیتی، دعا آیا تو بھی نہیں دیتی، تیسرے نے روٹی دی گل کی جناب روٹی دے دو جی، کھانا دے دو، اس بھی نہیں دیتی۔ چل ہونے بلی پکڑ دے میں نہ سکتی، چلو اللہ دے نام دے ہو گئی، اور گل سمجھ گئے ہو تو ذرا اچھی ہونا کہتے نا سبحان اللہ۔ اور جب بلی کہنے کے چلے گئی اس نے پکڑنے کا بندوبست بھی نہیں ہو سکتا، پھر تو اب یہ اللہ کے نام پہ ہو گئی اور خاک اللہ کے نام پہ ہو گئی، وہ تو بلی لے کے چلی گئی، اب ہاتھ سے نکل گئی، قبضے سے نکل گئی، اختیار سے نکل گئی، قدرت سے نکل گئی ہے، اب یہ اللہ کی راہ کے لیے نہیں، یہ بلی کا حصہ وہ لے کے چلی گئی، اب یہ اللہ کی راہ والا مال نہیں رہا ہے۔ بہرحال ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، بس ہوں بلی کہنے کے چلے بنا ہوں اللہ دے نام دے ہو گئی جی۔ ہاں جی اللہ بھی نیتاں جان دے نا، اللہ بھی نیتاں جان دے، نیتوں سے اللہ واقف ہے، اس واسطے بلی کی طرح اگر وہ معاملہ کوئی کر لے پھر بعد میں کہ بس فی سبیل اللہ ہو گیا، ایسے شرعی نقطہ نظر سے اللہ کی راہ میں دینا یہ دینا نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ ہاں جی، تو قرآن پاک کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر وہ مال جو کچھ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، فرمایا یہ تمہارا گویا پسندیدہ مال نہیں، پسندیدہ مال جب نہیں ہے تو فرمایا جب رب کی برگاہ میں دو گے، اللہ پاک ایسے مال کو محبوب نہیں رکھتا ہے، ایسے مال کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پسند کون سا مال ہے؟ فرمایا اللہ کا قرآن، چوتھا پارہ، خود جا کے قرآن کھولے، آپ کی قرآن آپ کو قرآن پاک کی صریح آیت میں یہ بات ملے گی، اللہ پاک خود فرماتا ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ تحبون حب سے ہے، حب محبت کو کہتے ہیں، فرمایا وہ والا مال جو بلی لے کے چلی گئی وہ اب تمہاری محبت والا نہیں رہا ہے، فرمایا جس مال سے تم محبت کرتے ہو وہ والا مال اللہ کی راہ میں دو، اللہ پاک تمہیں اجر کثیر عطا فرمائے گا۔ ہون گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ میرے خیال نہیں آئی تو لوگ بول دے نہیں ہیں، گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ جس آئی اونچی آواز کہتے سبحان اللہ۔ میں اسی ٹاپک پہ آپ کو تقریباً 50 کے قریب روایات اور تقریباً 40 کے قریب آگے پیچھے میں آپ کو آیتیں سنا سکتا ہوں، اور اس میں صرف 2 ہی باتیں ہوگی، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ان پہ کتنا انعام و اکرام فرماتا ہے، اور جو اللہ پاک کی راہ میں اسی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنی وعیدیں ہیں، کتنا وبال ہے، کتنا دردناک عذاب ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اتنی آیات و روایات کے اندر موجود ہیں جس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ولا اذى۔ ہن تھوڑی جی اصلاح ہی کرنی ہے اساں نے اپنی، وہ اصلاح کرنی ہے، اسی مال دے دینے اللہ دی راہ وچ، چاہے جناب بعد وچ کسی دی کھاتے وچ چلا جاوے لیکن اللہ دی بارگاہ وچ ہے کہ نہیں۔ ہن مسیتی وچ جڑا تسی جناب دیندے ہو مال دیندے ہو، او مال کے مسیتی وچ ہی رہندے
یا تو وہ الیکٹریشین لے کے چلا جاتا ہے، یا تو جناب والا وہ رنگ ساز لے کے چلا جاتا ہے، یا کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے. وہ تو بندے لے کے چلے گئے. بول سمجھ نہیں. لیکن اس میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو دین والا ہوتا ہے. یا رنگ ساز لے کے جائے، یا جناب مزدور لے کے جائے، یا کوئی اور لے کے جائے، وہ ہے دنیا دار، اور ایک ہوتا ہے دنیا دار، اور ایک ہوتا ہے دیندار. ایک کیا ہوتا ہے؟ دیندار. دنیا دار لے کے جائے. ہم نے کبھی پیچھے سے یاد نہیں کیا ہے اساں نے اتنے لکھاں نال پیسے دیتے ہیں. ہاں مسجد بنائی ہے نا تساں نے تقریباً لکھاں نال پیسے انہاں بھی دیتے سے جڑے جڑے بندے نے بنائی ہے. اللہ پاک انہاں دا صلہ انہاں عطا فرماوے. لیکن دیتے تے انہاں کی نہیں دیتے. لیکن کدی یاد کیتے اتنے لاکھ اساں نے فلانے مزدور دیتے ہیں، مستری دیتے ہیں، کدی یاد کیتے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ جو اگلی بات میں کرنے لگا. لیکن مولوی صاحب کو اگر دے دیں، کسی حافظ صاحب کو دے دیں، کسی جناب رمضان کے اندر قاری صاحب کو دے دیں، کسی خطیب کو دے دیں، بعد میں ہاں جی ہم نے اتنے دیے. قرآن سے پوچھیں کہ آیا یہ جو زیادتی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون، پھر اس کا پیچھا نہیں کرتے، اس کا پیچھا نہیں کرتے. کیسے؟ منن ولا اذا، احسان جتلانے کے لیے. اور مولوی صاحب تو میں پچھلی دفعہ جناب 5-7 ہزار روپے دیتا تھا تو میرے سامنے کل کرنے ہو. او قاری صاحب، او جناب پیر صاحب، آپ کو میں نے جناب اتنے لاکھ روپے دیے تھے، اب آپ بات کر رہے ہیں یار آپ نے دیے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے دیے تھے. اگر آپ احسان جتلانے کے لیے مسجد میں دیں یا مدرسے میں دیں یا کسی اور رفائی کام کے اندر دیں گے اور پھر اس کے بعد احسان جتائیں گے اور اذیت دینے کی کوشش کریں گے. ایک لفظ ہے منن، احسان جتانا، اور دوسرا ہے عزا، اذیت دینا. یہ دونوں جو طریقے ہیں مال دینے کے بعد اگر یہ والے اپنائیں گے آپ تو آپ کو اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، کوئی بھی اجر نہیں ملے گا. بے شک لاکھوں کے حساب سے آپ نے کیوں نہیں دیا ہوں. لیکن اگر آپ مال دے دیں، رقم دے دیں اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد آپ کبھی اس کو جناب احسان کے طور پہ نہیں لیتے ہیں، یعنی بعد میں گنتے نہیں ہیں اور تکلیف بھی دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ ہی کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، فرمائے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے لیکن احسان بھی نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے ہیں. فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جب کل قیامت والے دن ہر نفس خوف میں ہوگا، ہر نفس پریشان ہوگا، ہر انسان فکر میں ہوگا. کیا پتا ہے ہمیں دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جاتے ہیں یا بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دیا جاتا ہے، ہر نفس اپنی فکر میں پڑا ہوگا. لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے اذیت کی نیت نہیں ہوتی ہے، تکلیف کی نیت نہیں ہوتی ہے، پھر احسان کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے. فرمایا کل قیامت والے دن اللہ پاک اس کو بے خوف رکھے گا، بے خطر رکھے گا. اس پہ کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غم بھی نہیں ہوگا. تو آیتیں بہت ساری ہیں، روایتیں بہت ساری ہیں. ایک آخری آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے حدیث قدسی ہے، حدیث یعنی کلام اللہ کا ہی ہے لیکن وہ قرآن میں نہیں آیا. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، لیکن قرآن میں نہیں آیا. یہ حدیث ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا یا ابن آدم اودع من کنزک عندی، فرمایا اے بندے، اے بنی آدم، مجھے اپنے پاس سے اپنے خزانے دے دے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے خزانے کنزک عندی، فرمایا اے بندے جو تیرے پاس خزانے ہیں نا یہ مجھے دے دے. آج دنیا کا خزانہ ہے، دنیا کا خزانہ کیا پتہ ہے چور ڈاکو آ جائیں لٹ جائیں یا کسی موڑ سے نیچے چلے جائیں، گیا نا سارا، تباہ ہو گیا نا، ہو گیا نا. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اے بنی آدم سن لے،
تو مجھے اپنا مال دے دے، میری راہ میں خرچ کر، مسجد کے بلوں کے لیے دے دے، مسجد کے معاملات کے لیے دے دے، بخل کرتے ہوئے نہیں، فراخ دلی کے ساتھ دے دے۔ جب تم میری بارگاہ میں دے گا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیرا مال لٹ بھی سکتا ہے، تیرا مال ضائع بھی ہو سکتا ہے، تیرے مال کو آگ بھی جلا سکتی ہے، لیکن اے بنی آدم اپنا مال مجھے دے دے۔ کیوں کہ فرمایا جب میرے پاس آ جائے گا، ولا حرکا ولا غرقا ولا سرقا، جب تیرا مال میرے پاس آ جائے گا، وہ جلنے سے بھی بچ جائے گا، وہ غرق ہونے سے بھی بچ جائے گا، اور اس کی چوری بھی نہیں ہوگی، وہ میرے پاس ہوگا۔ جب تجھے اس مال کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، میں تیرا رب تجھے وہ مال عطا فرما دوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی میں نے چند ہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک مثال میں بتاتا ہوں آپ کو، میں کسی بندے کا نام نہیں لے رہا، اس مثال کو سوچنا ہے، اور وہ بندے کہتے ہیں نا تھوڑا سا سوچنا ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا نہیں، اس مثال کو پورا پورا سوچنا ہے۔ ایک بندہ ہے رستے پہ جا رہا ہے، میری کچھ واقفیت ہو گئی، واقفیت کے بعد اس بندے نے بتایا جی آج میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے۔ میں اگر آ گیا، اعلان کر لیا، اعلان کرتے وقت بندے کا نام لے لیا، جی فلاں بندہ ہے، فلاں علاقے کا ہے، ایسا ایسا بندہ ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر میں مال نہ ہونے کی وجہ سے چینی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تو مجھے بتائیں وہ ایک عام مزدور بندہ، اس کی عزت تار تار ہوگی نہیں ہوگی؟ سوچیں ذرا، اگر آپ میں سے کسی ایک بندے کو میں کھڑا کر کے اور آپ کے حوالے سے اوپن اسپیکروں میں کہوں یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آٹا ختم ہے، ہمارے گھر میں آٹا ختم ہے، اور میں اعلان کر دوں نام لے کے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہم مر جاتے، وہ بہتر تھا اس سے کہ آپ اعلان کریں، ہمارا مرنا بہتر تھا اعلان کرنے سے۔ لیکن اے مسلمان، کبھی ہم نے یہ نہ سوچا وہ اللہ جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کے گھر کا معاملہ ہو، مہینے کے بعد بل آ جائے اور اس کے گھر کے بل کے لیے اتنی دفعہ اعلان کیا جائے اور ہمیں شرم بھی نہ آئے۔ سوچنا اس بات کو، ہمارے گھر کے لیے کوئی اعلان کرے ہمیں بات مناسب نہیں لگتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو ذلیل ہو گئے، ہم تو رسوا ہو گئے، ہماری تو عزت ہی ہمارے پلے نہیں رہی ہے۔ وہ مسلمانوں، آپ تو اپنے گھر کا ایک فرد سب کا گزارا چلاتا ہے، لیکن مسجد وہ اللہ کا گھر ہے جس کو سب لوگ مل کے چلاتے ہیں۔ اگر ایک بندے کی بات ہو، وہ اپنی حد کی عزت سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے اعلان کر کے میری عزت کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ وہ مسلمان، ہماری غیرت کدھر چلی گئی؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہمارے مال کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے گھر کا معاملہ ہو اور اللہ کے گھر کے لیے ایک نہیں کئی دفعہ اعلان کیا جائے، ہمیں شرم پھر بھی نہیں آتی ہے۔ سوچیں ذرا اس بات کو، سوچنا اپنی عزت تو ہمیں اتنی پیاری ہے، جس سونے رب نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے، اس رب کے نام پہ دینے کی باری آئے تو نہ جانے ہمیں کیسے کیا ہو جاتا ہے۔ آج کے بعد یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے بڑھ چڑھ کے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ اچھا جی مائی دسو کہ تسی اگر ایک دن دا تقریباً 30 روپے کڈو ایک دن دے اللہ واسطے، تو مہینے دے کتنے بن جاتے؟ تقریباً 1000 روپیہ۔ کتنے جی؟ 30 روپے۔ یہ 30 روپے وہ آنے نا کہ جڑے اصل بچے کھا جانے صبح سویرے کھانے کہ نہیں کھانے؟ یار سوچیں، جس رب نے ہمیں وہ بچہ دیا ہے، اب اس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، لیکن جس سونے رب نے وہ بچہ دیا ہے اس رب کے لیے کیا خیال ہے؟ ہم دن میں 30 روپے نہیں نکال سکتے؟ ایک دن کی یہ غریب بچہ بھی غریب بندہ بھی نکال سکتا ہے، نکال سکتے نہیں نکال سکتے؟ اس واسطے جو سرمایہ دار لوگ ہیں، آج کی یہ بات اگر میری بالکل کسی کو کڑوی لگتی ہے تو لگے، مجھے فکر نہیں، لیکن کل قیامت والے دن آپ نے شکریہ میرا نہ ادا کیا تو پھر کہنا، آپ انشاءاللہ شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اچھا ہوا یہ اس کام پہ ہمیں لگا دیا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ ثواب تو مل جاتا ہے۔ ایک دن کے 30 روپے بچے کو دے دیں تو فکر نہیں ہوتی ہے، تو ایسے ہی ایک دن کے 30 روپے جہاں بھی جیسے بھی آپ کریں، آپ اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے نکالیں۔ یہ نہیں کہہ رہا میرے لیے نہیں نکالتے تو نہ نکالیں، لیکن اللہ کے گھر کے لیے نکالیں۔ جب اللہ کے گھر کے لیے ایک دن کے 30 نکالیں گے، مہینے بعد کتنے بن جائیں گے؟
1000 روپیہ. تو کیا خیال ہے آپ میں سے کتنے بندے ایسے غریب ہیں کہ جو مہینے کے بعد بھی 1000 روپیہ اللہ کے گھر میں نہیں دے سکتا ہے؟ اولے تو گلے کہ جناب سال تو بعد 500 دی گل آندی ہے تو اس وچ بھی جناب بڑی گل آنی ہے. سمجھ آئی نہیں؟ میں اللہ کی گھر کی بات کر رہا ہوں, اللہ کے گھر کی بات کر رہا ہوں. اگر ذات کی بات ہوتی تو میں کافی ٹائم پہلے بھی بات کر چکا ہوتا, لیکن میں اللہ کے گھر کے لیے بات کر رہا ہوں. 30 روپے یومی آپ نکالیں تو 1000 روپے مہینے کا بنتا ہے. تو کیا خیال ہے آپ لوگ اللہ کے گھر کے لیے, میرے لیے نہیں, کسی مولوی پیر کے لیے نہیں, صرف اللہ کے گھر کے لیے اگر نکالیں تو کیا خیال ہے ایک مہینے کے بعد 1000 روپے دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ واہ جی واہ, کیا بات ہے, بول ہی نہیں رہے. نہیں بول رہے ہو نا. میں اور بھی گھنٹہ اور بھی چل سکنا, میرے کو اور بھی آیتاں بھی ہیں, روایتاں بھی ہیں, خیال کرے ہو. اور کچھ خلاصہ بھی تو ہونا چاہیے نا. دے سکتے ہیں اللہ کے گھر میں 1000 روپے مہینے کے بعد کی نہیں, اور دن کا 30 روپے لگا لیں تو مہینے کا تقریباً 1000 روپے بن جاتا ہے. یار کون سے سمجھ, یقین کریں آپ مجھے کہیں میں آپ کو 1000 روپے فی سبیل اللہ اللہ کے گھر کے لیے, اللہ کی دین کے لیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, میرے جیسے بن جائے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہے, میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. گل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ یہ تقریباً 1 لاکھ اور تقریباً 40,000 کے قریب اتنی رقم کسی کے پاس زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. میرے اوپر اللہ کا فضل ہے, زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی, فرمایا فقر پہ, فقیری پہ مجھے فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے. فرمایا کل قیامت والے دن جو غریب ہوگا امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. تو اس واسطے زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے مولوی صاحب تسی بھی دو, اگر آپ کہتے ہیں اعلانیہ دیں, یقین کریں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن کیا خیال ہے آپ بھی تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ ذرا جڑے تیار ہونا تو وعدہ نہ کہندا میں, لیکن اپنا دل دی گل دسو نا, میں ذرا اچھی آواز نال نظر ہاتھ چاہ کے دسو نا, اس طرح مانی پتہ چلے کہڑا بندہ بولتا ہے کہڑا نہیں بولتا. انشاءاللہ العزیز ہر روز کے 30 روپے اللہ کے گھر کے لیے نکالیں گے. تے جڑے بندے خفا ہونا تو ہاتھ تلا کرو, تے جڑے خوش ہو تو ذرا ہاتھ اور بھی چاہ کے ذرا دسو نا. اچھا کچھ بندے وچ خفا بھی ہیں, شاید مدرسے دے طالب علم میں خیال ہے نا, سر میں نظر بھی مار کے نا. اب یہ صرف میں نہیں ہوں, رب کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کو نوٹ کر رہے ہیں. ہاں ہوں اس نیت نال ہاتھ چاہو ذرا, کہڑے بندے ہر روز تو 30 روپے اللہ تعالیٰ دی کار واسطے کر سو. ہاں ماں ہر الحمدللہ ہر ٹیکنیک آندی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود امیر ہیں لیکن اللہ کا گھر ہم نے امیر ہونے کے باوجود غریب چھوڑا ہوا ہے. ایسی امیری جائے جہنم میں کہ ہم خود امیر ہوں اور اللہ کا گھر غریب ہو. ایسی امیری سے موت بہتر ہے. اس واسطے اللہ کے گھر کی خدمت کریں, مدرسے کی خدمت کریں, تاکہ یہ جہاں بھی آپ کا سمجھ جائے, مال کے اندر برکتیں پیدا ہو جائیں, اور قیامت والے دن بھی اللہ پاک کا فضل و کرم آپ پہ ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.